حسن صاحب، آج کا ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں. مولانا طارق جمیل کی اپنی ٹرینر کے ساتھ یوگا کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے بڑی سخت منفی تنقید کی. کیا مولانا صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ جاہل لوگ ہیں. نہیں جاہل لوگ ہیں، سطحی لوگ ہیں. بھائی یہ یوگا بیسیکلی تو ایک ورزش ہے، ایک کانسنٹریشن ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز ہے بس، اور پورے ویسٹ میں بھی پاپولر ہے. وہ کوئی ہندو تو نہیں ہو جاتے، بہت سے کام ہیں. مطلب عجیب، پتہ نہیں یہ ڈنڈے حلوے والے، یہ ان لوگوں نے کیسی گڑتیاں دی ہیں. بالکل نہیں، ان پہ کیا کرنا، بالکل ٹھیک ہے. گورے نے گاڑی بنائی، اس پہ بیٹھ گئے. کچھ شرم ہے آ کرو بھائی. یوگا کیا ہے؟ یہ فٹنس کے لیے ایک ڈرل سمجھ لو، ایک ایکسرسائز ہے. چلیں آگے. پاکستان کی سینئر اداکارہ صاحبہ اور ٹی وی شو میزبان متھیرا ریمپ پر واک کے دوران لڑکھڑا گئیں اور گرتے گرتے بچیں. اچھا، کسی نے کہا کہ بھائی نواب صاحب مرتے مرتے بچے ہیں، تو جواب دیا کسی نے کہ گھبراؤ نا، نواب صاحب بچتے بچتے مریں گے. اب انسان کو اپنی عمر کے حساب سے بہیو کرنا چاہیے. یہ دونوں اب ذرا سینئر ہو گئی ہیں. مجھے کوئی کہے سیڑھیاں چڑھ کے 8ویں منزل 5ویں پہ آؤ، تو میں نہیں کر سکتا. مجھے نہیں کرنا چاہیے، پنگا نہیں لینا چاہیے. بالی ووڈ اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے بھارت کی جین زی کو گٹر جنریشن قرار دے دیا اور بعد میں یو ٹرن لے کر انہیں سب سے بڑی طاقت قرار دے دیا. یہ اداکاری تک ہی رہتی تو بہتر ہے، لیکن ہر بندہ منہ مارتا دائم ہے. اللہ پاک نے زبان دی ہوئی ہے، استعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہو گئی، چھوڑو، دفع کرو. مسلم لیگ نواز کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. ٹک ٹاک بلاول زرداری. سبحان اللہ بھائی. اور نون لیگ تو آپ سے بہت چھوٹی ہے. اگر اس کی ہو گئی ہے تو تم کہاں کھڑے ہو؟ قدر روٹی کپڑا مکان تو شروع ہوئے ہو. یہ ٹھیک ہے، زوال شروع ہے اور وہ آپ کا بھی شروع ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم لوگوں کو یہاں پنجاب سے فارغ کرنے والی نون لیگ ہی ہے نا. کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی. حسن صاحب، یہ ویڈیو دیکھیں، بچہ جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہا ہے. خالہ جی کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے، اس کا باجا ہی پن دیا. وہ شاید عورت کو اس عمر تک آتے آتے سارے سسٹم کی سمجھ آ گئی ہوگی. بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے. میرے اپنے اندر ہوتا ہے ریئیکشن. یہ جب لگے ہوتے ہیں 14 اگست پہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ان کو ہوش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لیکن مارن آگے چلو. اسلام آباد میں بغیر اجازت ریلی نکالنے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو حراست میں لے لیا گیا. وہ یار عوام کی بھاری اکثریت زیر حراست ہے، ان کی بات کرو. وہ تو بیچارے ضمانت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. عالمی جریدے بلوم برگ کے مطابق بھارتی روپے کی قدر تاریخ کی کم ترین سطح سے محض 1.3% دور ہے. مریم، تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی نبیڑ. تو اپنے روپے کی فکر کرو، وہ پاتال میں پڑا ہے. انڈین روپے کے اوپر سیلیبریٹ کرنا. دیکھو بات سنو، انڈین 1 روپیہ جو ہے نا وہ ہے 95.21 ڈالر. 95.21 ڈالرز کا پاکستانی روپیہ ہے. ماشاءاللہ اس میں ملتے ہیں 278.25 ڈالر. اوقات دیکھو اپنی پہلے. تو آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا جو اپنے لیے شرمندگی کا باعث ہو. جی. کسان پاکستان کے ایکس ہینڈل سے سوال پوچھا گیا، پنجاب سے غائب ہونے والی لاکھوں ٹن گندم کہاں گئی؟ جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا، جتھے باقی سب کچھ گیا. 7 سمندر پار جائیدادیں اولادیں، یہ بھی گیا. چلیں. آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ سرکاری ہسپتالوں میں 92 کروڑ سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں پائی گئیں. اللہ کی قسم مجھے تو خوشی ہوئی ہے. صرف 92 کروڑ. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا 92 ارب ہوگا. 92 خرب کی بات کرو گی، کچھ بھی نہیں. اٹس ناٹ ایون پی نٹس. جو ہماری پرفارمنس ہے ماشاءاللہ سرکار کی اور سرکاری اداروں کی. جی. پاکستانیوں نے گندم، دودھ اور گوشت کا استعمال کم کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حصے کا سارا رزق چند خاندان کھا گئے ہیں اور مجبور ہیں استعمال کم کرنے پہ. جی ٹھیک ہے. ایسا پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر ہے جی، اس کی خاطر بنتے اور سنورتے تھے. اب یہ نہ پوچھنا کس کی خاطر. اس کی خاطر بنتے اور سنورتے تھے. اس کی خاطر بنتے اور سنورتے تھے. کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے تھے. واہ واہ واہ.
حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق جولائی 2026 میں پاکستان کا تجارتی خسارہ سالانہ بنیاد پر 25% سے زائد اضافے کے ساتھ $3.95 ارب تک پہنچ گیا۔ جولائی کا مہینہ ہی منحوس ہے، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جولائی، جو مجھے کبھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ بھٹو کا تختہ الٹا، اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوگی۔ یہ مہینہ ہی ویسے بڑا منحوس ہے۔ دیکھو بات سنو، ہمارے بڑے پیارے دوست امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے، کتاب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ہمارے ملکی نظام سے جب سے اخلاقیات رخصت ہوئی ہے نا، اقتصادیات کا رونا، کیسے عجیب لوگ ہیں ہمارے لیڈر، ہمارے عالم شالم، یہ وہ، ہر بندہ اقتصادیات کا رونا، اخلاقیات کا رونا رو۔ تمہاری اقتصادیات بھی اخلاقیات کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ تو محسن نقوی کا بیان نہیں، نظام ڈھہ چکا ہے۔ ایک ہی اختلاف ہے اس بیان کے ساتھ کہ نظام تو یہاں تھا ہی کوئی نہیں، ڈے 1 سے نہیں تھا۔ اچھا 2 مثالیں سنو، یہ ملک ہے، بھٹو صاحب پہ مجھے 1001 اعتراضات ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بھٹو نے پاسپورٹ عام آدمی تک پہنچایا؟ یہ اتنے خبیث لوگ تھے، غریب آدمی تصور ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ جاؤ اپنے بزرگوں سے پوچھو۔ دوسری بات، 80s میں ہم نے پنجاب میں انٹروڈیوس کرائیں کمبائن ہارویسٹرز، ریلے ہاؤس، جہاں وہ اب سی ایم پنجاب کر رہی ہے کہ اس کو بہتر کر رہی ہے۔ ریلے ہاؤس بلڈنگ ہے، نیچے دکانیں تھیں، لوگوں کے پاس اسلحے کی، سائیکلوں کی پوری بلڈنگ ہمارے پاس 25 یا 22 مجھے یاد نہیں، کمبائن ہارویسٹرز۔ اور وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا تحفہ تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاتھ سے گندم کاٹتے ہو تو گرین لاس ہوتا ہے، بہت سارا دانہ ضائع ہوتا ہے۔ جب کمبائن ہارویسٹر سے آپ ہارویسٹ کرتے ہو، ایک تو ہو جلدی جاتا ہے بہت، دوسرا گرین لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا اب وہاں 22 تھی، مجھے یاد آ گیا۔ اب سپریڈ وہ آپ کے سرائکی بیلٹ سے لے کے کوئی سرگودے کو کدھر کا ڈفرینٹ جگہ پہ۔ اچھا وہاں سپیئرز کا بھی پرابلم ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کتنی جیپیں پیچھے بھاگتی دوڑتی تھیں۔ یہ وہ ہم نے پورا زور لگایا ان بے حیاؤں کو، ویبڈا والوں کو، ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو۔ اس کی وجہ ہے 22 کمبائن ہارویسٹرز جو تھے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتے تھے، کو 2 بہاولپور لگے، نہیں کو کتے لگے، کو ملتان لگے، کو اس طرح سپریڈ بیچ کے سیزن میں ہارویسٹ کرنے کے لیے۔ ان خبیصوں نے نہیں دیا۔ کھوپڑی اتنے کلیریکل ذہن ہیں، او بھائی یہ کمپنی مانگ رہی ہے تو اس ملک کی بہتری ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے۔ اور بات سنو، آج جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے نا، تو بھی سیل فون لیے، سیل فون پیو ہے ادا۔ یہ جو مطلب یہ جو میں ابھی جو کہہ رہا تھا وائرلیس کا، اب ہر کے ہاتھ میں۔ اتنے بے حیا لوگ، ان کو سمجھایا کہ یار اٹ از گڈ، لیکن نہیں، اسی طرح کے بانج لوگ ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مضبوط جمہوریت کے لیے منتخب نمائندوں اور مقامی بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ دیکھو ملک محمد احمد خان نے جو بات کی ہے اکیڈیمکلی تو درست ہے، میں بھی ایک زمانے میں اس کو بہت رومانٹیسائز کرتا تھا، اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے، لیکن بلدیاتی نظام بھی اس ملک میں فراڈ ہی ہے۔ اب پوچھو وہ کیسے؟ بڑی جماعتوں کے چمچے کرچے، اس میں بھی زیادہ تر بڑی جماعتوں کے چمچے کرچے سائڈ ککس اور ان کے بینیفیشریز ہوتے ہیں، جو ان کے کھلونے ہوتے ہیں، ان کے پالتو ہوتے ہیں۔ نہ بھی ہوں، جس نے لڑنا ہو الیکشن، وہ تھوڑا اپنے علاقے میں اس کی تھوڑی بہت روٹس ہوں تو اس کو نون لیگ بھی جفا پالائے گی، پیپلز پارٹی جو بھی ہوگا، نون لیگ کا تو اب کہانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ان کے سائڈ ککس، بینیفیشریز، چمچے کرچی اور فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، پھر ان کو حصہ بقدر جسہ ملتا ہے۔ اس لیے ان کو بھی پاکستان میں واقعی یہ ایک بہت میجر آپریشن کی ضرورت ہے، ورنہ کر لو بلدیاتی نظام، اسمبلیاں بھی تو رکھی ہیں نا، سینٹ بھی تو رکھے ہے نا۔ اور مشرف صاحب کے بلدیاتی نظام میں جو وارداتیں ہوئی ہیں، ایک علاقہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے بڑا سیکریٹ رکھ کے
کہ ادھر یہ کریں گے, ادھر بڑے بڑے وہ بولیوارڈز بنیں گے تو یہ ہوگا, تو فلانا ہوگا, ٹمکانا ہوگا. چپ کر کے وارداتیے نے اپنی وہاں جائیدادیں خرید لیں, کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا, خاموشی سے خرید لیں, بعد میں پھر ڈیولپ کر دیا پورے کا پورا علاقہ. مجھ سے پوچھ لو, میں علاقے بتا دیتا ہوں. وہاں پھر اپنے پروجیکٹس اور اپنے پیٹرول پمپس اور پتہ نہیں کیا کیا کھڑے. یہ چھوڑو,